السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی کے پاس ہم نے واپس جانا ہے۔ بس تھوڑے عرصے کے لیے اس نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم اپنا یہ وقت کس طرح گزارتے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق گزارتے ہیں یا اپنی خواہشات پوری کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ تو جیسی ہماری زندگی ہوگی ویسا ہی ہمارا انجام ہوگا اور اسی کے مطابق اگلی زندگی ہوگی، درجات کی بلندی بھی اسی کے مطابق ہوگی جس کے لیے ہم یہاں کوشش کریں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے اپنے کاموں کا جائزہ لیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارے دن رات، شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں۔ کیا ہم واقعی سیدھے راستے پر ہیں یا ہم اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں؟ جہاں تک سیدھے راستے کی بات ہے تو یہ ہمیں علم سے ہی پتہ چلتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں ہی جو ہمیں دعا سکھائی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ تو ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو خوش ہو گیا۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ علماء کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم نافع اور عمل صالح کو جمع کیا، یعنی نفع مند علم حاصل کیا اور اس کے مطابق نیک عمل کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، دعا مزید بھی تفصیلی دعا ہے کہ غیر المغضوب علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم تو لیا لیکن عمل نہیں کیا، عمل چھوڑ دیا، جس کی مثال سورۃ الجمعہ میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بوجھ نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ تو ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے ہیں، ان کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ کیا واقعی ماننے کے بعد، سیکھنے کے بعد ان پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو صرف پڑھتا جائے، علم اکٹھا کرتا جائے لیکن اس کا عمل نہ بدلے، اس کا اخلاق نہ بدلے، تو پھر وہ کیسا ہے؟ جیسے گدھا۔ گدھے کی عقل کم ہوتی ہے نا، اور وہ صرف بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے۔ تو ایسا شخص بھی گدھے کی طرح ہے جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے اوپر بوجھ لاتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں ان لوگوں کے طریقوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا کہ جنہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا لیکن ویسے نیک عمل کرتے رہے، یعنی بدعات ایجاد کرتے رہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کچھ عمل تو کیے، یعنی خیر کے کچھ کام کیے لیکن اپنی مرضی کے کیے، خود سے ایجاد کر لیے۔ تو یہ لوگ ضالون میں سے ہیں جنہوں نے خود سے عمل ایجاد کیے اور علم کو چھوڑ دیا۔ اور اس کی مثال سورۃ الحدید میں آتی ہے، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم۔
الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا علیہم السلام، اور اسے انجیل دی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی نصارہ جو ہیں، کرسچن جو ہیں، ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رکھ دی، اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی. مطلب یہ کہ نیکی کے نام پر انہوں نے ایک چیز خود ایجاد کر لی کہ دنیا چھوڑ دیں. ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، کیونکہ جب انسان اپنے لیے کوئی خود دین ایجاد کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے اور اس کو نبھانا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین ہے کہ جس پر ہم واقعی عمل کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دے دیا اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں علم نافع عطا کیا، خالص قرآن اور سنت کا علم عطا کیا، اور ہمارے دن رات اس میں بسر ہوتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کسی بھی انسان پر. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو یہ اللہ نے ہم سے بھلائی چاہی ہے جو ہمیں اس راستے پر لگا دیا ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنے اور اس کے حفظ سے بہتر کوئی عمل نہیں جانتا. یعنی صرف علم حاصل ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو یاد بھی رکھتا ہے، اس کو حفظ بھی کرتا ہے. ہمارے ہاں تو حفظ کو ایک ایسی چیز سمجھ لیا گیا نا کہ جو شاید زیادہ فائدے کا کام نہیں ہے، ورنہ پہلے زمانے میں لوگ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی حفظ کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ علم وہی ہے جو سینے میں محفوظ ہے. اسی طرح آپ قرآن مجید کا ترجمہ یاد کرتے ہیں اور بعض اوقات اس سے گھبراتے ہیں کہ ہمیں رٹا لگانا پڑتا ہے اور کئی دفعہ پڑھنا پڑتا ہے اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ واقعی علم حاصل کرنے کا ایک پروسیس ہے. تو ہم جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اس کو ایک عبادت سمجھ کے کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کر اختیار کریں اور اس پر شکر گزار بھی ہوں. اور ویسے بھی خوشخبری ہے کہ طالب علم جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ علم ہے. تو اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے اور انبیاء علیہ السلام کے اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے علم پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو اپنانے کے لیے اور اس کو سیکھنے کے لیے اور اس کو یاد کرنے کے لیے ہمارے اندر پورا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے. اور پھر پوری نیت کے ساتھ گھر سے نکلنا چاہیے. جو لوگ ہاسٹل میں ہیں وہ جب ہاسٹل سے نکلیں تو پورے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور وہ حدیث یاد کرتے ہوئے کہ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. اسی طرح جو شخص نیکی کے کام کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ جو ہے وہ ایک جھنڈا لے کر اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں. ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر وہ اللہ عز و جل کی محبت حاصل کرنے والے عمل کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور وہ گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے. اتنا بڑا آنر، اتنا بڑا ریگارڈ. آپ دیکھیں جھنڈے والی گاڑی اب تو خیر ختم ہو گیا یہ شاید یہ کلچر، لیکن پہلے تو جو گاڑی گزرتی تھی اور اس پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا تو اندر بیٹھا ہوا شخص بھی اور دیکھنے والے بھی ایک خاص قسم کی کیفیت کا شکار ہوتے تھے. تو اگر ہم یہ سوچ ہی لیں نا کہ اس وقت فرشتہ ہمارے ساتھ جھنڈا لے کے چل رہا ہے کیونکہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے نکلی ہوں، تو آپ سوچئے کہ آپ کے اندر یعنی خود بخود خوشی کی ایک لہر دوڑ جائے گی. اور اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے عمل کے لیے نکلتا ہے، جیسے بعض اوقات ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کچھ لوگ گھروں سے تو اپنے اسکول کالج کا بتا کے جاتے ہیں لیکن وہاں سے اسکول جانے کی بجائے کہیں اور چلے جاتے ہیں، یا اپنی کلاسز بنک کر کے تو کہیں اور نکل جاتے ہیں سیر و تفریح کرنے یا کسی ہوٹل میں یا پارک میں یا گھومنے پھرنے یا کسی اور غلط کام کے لیے.
تو یہ اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے کہ آپ نے گھر والوں کو دھوکہ دیا. تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ گھر واپس آنے تک شیطان کے جھنڈے تلے رہتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ ایک اللہ کی نافرمانی میں مسلسل رہتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو نیکی کے کام کے لیے اور خاص طور پر طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے طالب علم کی طلب علم سے راضی ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں, اس کے آگے ہمبل ہو جاتے ہیں, اس کی عزت اور تکریم کرتے ہیں. ساری مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی. اور پھر یہ کہ یہ ایسا کام ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ انسان کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے, انسان کو عمل کرنے کے طریقے آتے ہیں, بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے علم صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری نیت اللہ کی رضا ہو. اس علم کو سیکھنے کے لیے کوئی دنیا کا مال کمانا یا نام بنانا یا لوگوں میں کوئی روب جھاڑنا کہ میں عالمہ کا کورس کیے ہوئے ہوں یا بہت کچھ جانتی ہوں, یہ سب سے کوئی چیز نہ ہو. اور پھر یہ کہ ایسا علم سیکھا جائے جس سے فائدہ ہو. ہر سبجیکٹ پڑھتے ہوئے ضرور اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں, غور کریں کہ اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ, اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا. تو اگر سمجھ نہیں آتا, مقصد نہیں پتا, تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں کہ آپ ہمیں یہ کیوں پڑھا رہے ہیں. اور ٹیچر کا بھی یہ کام ہے کہ وہ ضرور ایکسپلین کرے کہ یہ سبجیکٹ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کے پڑھنے سے آپ کو یہ اور یہ فائدہ ہوگا, تاکہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکے. پھر اس طرح یہ کہ جو آپ کو حق کی بات پتہ چلتی جائے, خیر کی بات پتہ چلتی جائے, مثلا آپ فقہ پڑھ رہے ہیں, آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں, یا آپ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں, احادیث پڑھ رہے ہیں, تو پھر یہ کہ دل اس کے آگے جھک جائے. کیونکہ اہل علم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کو پا کر اس کے آگے اکڑتے نہیں ہیں, اس کو چیلنج نہیں کرتے یا اس کے اوپر بدگمانی نہیں کرتے کہ یہ یعنی ہمارے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے, اب یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو, بلکہ حق کے آگے جھکاؤ آتا ہے ان کا. اور جیسے سورۃ الحج میں آتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا جان لیں کہ بے شک وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے, تو وہ اس پر ایمان لے آئیں, پس ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں. اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی دے گا, روشنی دے گا, یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کریں کہ کیا اس علم کے آنے کے بعد میرے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوئی ہے, میرے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے, اور وہ ڈر کیسا کہ کیا وہ ڈر مجھے غلط کام سے روک دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ علم کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ انسان کو اللہ کا خوف ہو, اور جہالت کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ انسان اپنے علم پر غرور کرے. تو ہم کیا علم حاصل کر کے غرور کر رہے ہیں, یا ہمارے اندر ایک خشیت پیدا ہوئی ہے اور ہمارے دل کی حالت بدل رہی ہے؟ اس کا ضرور آپ جائزہ لیتے رہیں, کیونکہ جو اللہ کے متعلق جتنا زیادہ علم رکھتا ہے, اللہ کی کتاب کو جتنا زیادہ جانتا ہے, اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ چونکہ علم کے راستے پہ چلنے والا جنت کے راستے پہ چلتا ہے, اس چیز سے بھی اور اس خیال سے بھی آپ کو شوق ہو کہ میں الہدا نہیں جا رہی, میں اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے جا رہی ہوں اور یہ جنت کے راستے کا سفر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس علم کے بعد ہمارے اندر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی عاجزی اور انکساری ہو. یعنی جب ہم لوگوں سے معاملہ کریں, چاہے اپنے سے بڑوں جیسے والدین ہیں یا استاد ہیں, تو ہمارے اندر ایک عاجزی پیدا ہو, عاجزی کے ساتھ معاملہ کریں, ہمبل ہوں, متواضع ہوں. اور اسی طرح اگر برابر والے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ بات کریں. بعض اوقات ہم اپنے فرینڈس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ان کے ساتھ عجیب و غریب مذاق کرتے ہیں, بعض اوقات بدتمیزی کے ساتھ بلاتے ہیں, بعض اوقات ان کے ساتھ جھوٹے مذاق کرتے ہیں, ان کو پریشان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب فن ہے. یہ فن نہیں ہے, کسی مسلمان کا یہ اخلاق نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایک اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنی چاہیے
صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں کہ ان کے آپس کے تعلقات کیسے ہوا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ علم میں رسوخ حاصل کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیکھتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر علم کی پختگی آ رہی ہے, جو میں پڑھ رہی ہوں مجھے یاد بھی ہے, اور مزید گہرائی سے سمجھ رہی ہوں, یا سمجھ ہی نہیں آیا اور صرف پاس کرنے کے چکر میں ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو شخص علم کو واقعی پختگی کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے محنت بھی کرے گا, خوب مشقت اٹھائے گا. یعنی کسی بھی موقع پر اور کسی بھی سبجیکٹ میں, کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ انسان کو اچھے لگتے ہیں, ٹیچر اچھا ہے اس کی وجہ سے, یا آپ کے مزاج کے مطابق ہیں, تو ان کو تو ہم پھر بھی پڑھ لیتے ہیں, اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے مزاج سے موافقت نہیں رکھتے, یا پڑھانے والا پوری طرح سمجھا نہیں پاتا, تو پھر ہم بور ہونے لگتے ہیں. تو جو علم فائدہ مند ہے, چاہے وہ ہمیں مشکل لگے, پھر بھی بور نہیں ہونا, اور تکلیف اٹھا کے بھی اس کو سیکھنا ہے, یاد کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت سیکھ لیا, بہت آ گیا مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے, علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے والا بنا دے اور ہم سیکھتے ہی چلے جائیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی تھی, وقل رب زدنی علما, اور کہیے کہ میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر. تو امید ہے آپ لوگ روزانہ یہ دعا ضرور مانگتے ہوں گے, اور یہ بھی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. فجر کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے, اور اگر کلاس سے پہلے پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے. اور پھر یہ کہ اس وقت کو غنیمت جانے, کل معلوم نہیں کیسا وقت آئے. اب یہ کووڈ کا کس کو پتا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سال ہم پہ کیسا گزرے گا. تقریباً پورا سال ہونے کو ہے کہ ہماری زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. علماء بھی دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ ہے کہ طریقہ کار بھی بہت سا بدلتا جا رہا ہے, لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے. تو ایسے میں جو موقع ملا ہوا ہے, جو اپرچونٹی ملی ہوئی ہے, اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. سستی اور کوتاہی کی وجہ سے علم حاصل کرنے کے مواقع جو ہیں ان کو گنوائیں نہیں. پھر اسی طرح ان نیسیسری حیا بھی نہ ہمیں روکے علم حاصل کرنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف کی کہ جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی. بعض کو کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ لوگ کہیں گے لو اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا. پھر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کے اندر علم کی ڈیپتھ ہو اور آپ علم کے فروٹ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں, تو پھر فضول باتیں چھوڑ دیں. یعنی لوگوں کے ساتھ باتوں میں وقت ضائع نہ کریں, اور بہت زیادہ سوشلائزنگ, چاہے وہ میڈیا پہ ہو, چاہے وہ گھروں میں ہو, چاہے فون پہ ہو. ہمارے علماء جو تھے وہ اپنے وقت کی بہت حفاظت کرتے تھے, اسی وجہ سے وہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھے, علم میں نام پیدا کیا, اور آج تک ان کے نام باقی ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ آگے نہ بڑھنے کی کسی کی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کو غیر فائدہ مند چیزوں میں ضائع کرتا ہے. تو اس معاملے میں ایک کوٹ میں پڑھ رہی تھی کہ ابن مہدی کہتے ہیں, ہم سفیان ثوری کے ساتھ مکہ کے اندر لوگوں کی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا, دن اپنے وقت پہ گزر جاتا ہے, کسی کا انتظار نہیں کرتا. یعنی کام کی بات ختم ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھ گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت زیادہ ناز و نعمت سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ اس میں پڑھ کے انسان اور بہت راحت اور آرام میں اور طرح طرح کے کھانوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں پھر انسان علم سے چلا جاتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں بچتا. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حلال و حرام کے مسائل میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا, ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. ناز و نعم کی زندگی گزارنے سے بچو, کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارتے. یعنی کھانے پینے میں تکلف اور عیش و عشرت میں پڑ جانا, یہ نہیں ہونا چاہیے. امام شافعی کہتے ہیں, میں نے 16 سال سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, کیونکہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے جسم بھاری ہوتا ہے, دل سخت ہوتا ہے, سمجھداری ختم ہو جاتی ہے, بہت زیادہ نیند آتی ہے, اور انسان عبادت میں بھی کمزور ہو جاتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف آسانیاں پانے کے لیے یا دنیا پانے کے لیے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان صرف اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ مجھے دین کی رخصتوں کا پتہ چل جائے، یا یہ ہے کہ پھر میری بہت عزت ہو اور میری قدر ہو، تو اس سے پھر آخرت کا فائدہ نہیں ہے. وہ چیزیں سیکھیں اور وہ رستے اختیار کریں کہ جس سے دنیا کی زندگی میں بہترین عبادت کر سکیں اللہ کی، بہترین لوگوں کی خدمت کر سکیں، بہترین وقت گزار سکیں اپنا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل ہو ہمیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق پر بھی نظر رکھیں کہ کیا علم ہمیں با اخلاق بنا رہا ہے. ہم اہل القرآن میں سے ہیں تو کیا قرآن کا اثر ہمارے اخلاق پہ نظر آتا ہے. حضرت عائشہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہی ہے، یعنی قرآن پر عمل کرتے تھے آپ. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا اخلاق بھی قرآن ہے، قرآن عملی طور پر ہمارے اندر آیا ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو علم حاصل نہیں کرتا، اس کا نفس کیسے اس کو عزت اور اعزاز حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے. یعنی بغیر علم کے انسان باعزت نہیں ہو سکتا، اور علم کے ساتھ باعزت کیسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھا اخلاق اور اچھا مزاج پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر سخاوت آتی ہے، اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اس کے اندر خواہشات سے دوری آتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم نصیحت قبول کرنے والے ہوں. جب کوئی ہمیں کوئی بات سمجھائے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کریں. پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے کے لیے علم کو یاد کر کے آگے بھی پھیلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا، اسے یاد رکھا، اور اس شخص کو پہنچا دیا جس نے اسے نہیں سنا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنا تھا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب دوسروں کو سکھانا شروع کریں تو ان چیزوں پر خود بھی ہم عمل کرنے والے ہوں. برا نمونہ بن کے دین کی دعوت کے کام کو ہم نقصان نہ دینے والے ہوں، یعنی طالب علمی کے زمانے میں بھی اور تعلیم دینے کے زمانے میں بھی، دونوں طرح سے. اور پھر یہ ہے کہ شیطان کی چالوں سے بچیں. بعض اوقات ہم بڑے اچھے جذبے سے کام شروع کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور شیطان حاوی ہو جاتا ہے، وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے اور ہم اصل مقصد سے ہٹ کے ادھر ادھر دوستیوں میں پڑ جاتے ہیں یا کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں، اور علم جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا میں نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھ رہی ہوں، اطمینان سے پڑھ رہی ہوں، اپنے طور پر روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، یہ صرف سبجیکٹ کا ہی پڑھ لیتی ہوں. سورہ زمر کی کل آیت مجھے بہت اچھی لگی، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ خوشخبری دے دو میرے بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. یستمعون القول، یسمعون القول نہیں، یستمعون القول. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ فعل میں حروف کا اضافہ معنی میں شدت پیدا کر دیتا ہے، یعنی خوب غور سے بات سنتے ہیں. اور قول سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اور قول سے مراد کوئی اچھی بات بھی ہے جو کام کی بات ہو. تو یعنی کسی سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بات پر دھیان دیتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں. جیسے کلاس ہے تو کلاس میں چاہے کسی بھی سبجیکٹ کی کلاس ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پھر اس میں سے اچھی بات لے لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے قرآن کا لسنر یعنی سامع، اور ایک ہوتا ہے مستمع. سامع وہ ہوتا ہے جو بس صرف اس کے کانوں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے قرآن کی آواز بس، اور مستمع وہ ہوتا ہے جو سن کے سمجھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز اپنے عمل میں، اپنی سوچ میں لے آتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے بعد کے کیا اذکار کرتے ہیں ہم، کیا صبح و شام کے اذکار کر رہے ہیں، اور کیا اپنے روزانہ کے جو سبق ہوتے ہیں ان کو ہم وقت پہ پڑھ لیتے ہیں. ہماری ہیبٹس کیا ہیں، سونے، جاگنے، کھانے پینے کی، باتوں کی، میل ملاقات کی. تو اپنی ہیبٹس پہ بھی نظر ڈالنی ہے. اور پھر یہ کہ ہمیں امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی بایوگرافیز بھی پڑھنی چاہیے کہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، وہ کیا کرتے تھے. یعنی جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، سلف صالحین تھے. امام شافعی جو تھے رات کے 3 حصے کرتے تھے، 1/3 علم سیکھنے کے لیے، 1 عبادت کے لیے، 1 سونے کے لیے. تو
ہم بھی اپنے اوقات کی تقسیم کریں کہ کتنا سونے کے لیے، کتنا پڑھنے کے لیے، کتنا اور اپنے ذاتی کام کاج وغیرہ کرنے کے لیے. پھر اسی طرح سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث پہنچی اس پہ میں نے عمل ضرور کیا، چاہے ایک ہی بار کیا ہو. یعنی وہ اس چیز کو میک شور کرتے تھے کہ ہم جو سنیں اس پر عمل بھی کریں. ابو درداء کہتے ہیں تم عالم نہیں بنو گے حتیٰ کہ سیکھنے والے بنو. یعنی کوئی شخص سیکھے بغیر عالم نہیں بن سکتا، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ اس پہ عمل کرو. یعنی سیکھنے کے ساتھ عمل ہوگا تو عالم بنو گے. اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بحث مباحثہ کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم حاصل کر کے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرو. اور تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو، لوگوں کی باتیں کرتے رہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اپنی محبت عطا کرے، کیونکہ جو دنیا سے محبت میں اندھا ہو جاتا ہے پھر علم کی روشنی اس تک نہیں پہنچتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ سیکھنے کی توفیق دے اور محنت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق دے، اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ ہم سے قبول کر لیں ان کوششوں کو، اور ہمیں اس علم سے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچانے والا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استاذہ میں یہ کہنا چاہوں گی جو آپ نے بات کی کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو کتنا عمل میں لاتے ہیں، یہ آج کی اس دنیا میں اسپیشلی یہ جو میں نے 2020 کا یہ سال دیکھا ہے استاذہ، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب کوئی بھی نہیں ایسا رہے گا جو عمل کی طرف نہیں آ جائے گا. مطلب موتیں تو ہمیشہ ہوتی رہی، لیکن اس بار چونکہ میڈیا کا ہائپ تھا اور وہ سب کچھ تھا. سزا ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود دنیا میں مٹیریلزم انکریز کر گیا، بجائے کم ہونے کے زیادہ ہو گیا، جو ایک ذاتی مشاہدے کی بات ہے. دنیا کے پیچھے زیادہ لگ گئی ہے آخرت کی بجائے، اور اس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایسا کیا ہوا پینڈیمک میں تو دنیا کو دنیا کے پیچھے لگنے میں زیادہ انکریز ہوا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ پہلے بھی یہ کر رہے تھے لیکن ایکسپوزڈ نہیں تھے. میڈیا نے بہت سے لوگوں کو بہت حد تک ایکسپوز کر دیا ہے اور وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور ویسے بھی دن بدن ہر آنے والا دن جو ہے پچھلے دن سے فتنوں میں بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو میں تو ایسی ساری چیزیں دیکھ کر اپنے اوپر پھر مزید فوکس کرنے لگتی ہوں کہ سب کا ذمہ تو میں نہیں لے سکتی اور نہ ہی میں سب کو سمجھا سکتی ہوں، لیکن کم از کم اپنی تو فکر کر سکتی ہوں. میرے اوپر تو ذمہ داری اپنی ہی ہے. استاذہ میں الحمدللہ کچھ پریکٹیکل چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی. ایک تو جیسے آپ نے الحمدللہ بتایا نا کہ جب بھی ہم الہدا میں جائیں تو اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں اور اس طرح. تو مجھے ایک چیز استاذہ جو میں نے آپ سے سیکھی تھی، ایک دفعہ میں آپ کے گھر آئی نا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے مختلف کمروں میں کچھ ریمائنڈرز لگائے ہوئے، کچھ کیلنڈر کے اوپر لگائے ہوئے، اپنے بیڈ روم میں آپ کا جو اسٹڈی ٹیبل تھا اس میں مختلف چیزیں. تو وہ مجھے آئیڈیا بہت ہی زبردست لگا. پھر میں نے بھی گھر آ کے اسی طرح کیا کہ گھر کے مختلف حصوں میں نا پوسٹ نوٹس پہ جیسے ریمائنڈرز لگا لی. جیسے مثلاً جو پڑھنے کا کمرہ ہے وہاں پہ اپنے لیے لکھ لیا کہ قرآن کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ عبادت ہے اور میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. پھر اسی طرح اپنے لیونگ روم میں جیسے خاص طور پہ گھر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انسان بعض وہ احتیاط نہیں کرتا. آپ نے کی بھی بات کی نا کہ فضول باتوں اور کاموں کو چھوڑنا ہے. تو اس ریمائنڈر نے مجھے بہت ہیلپ کی کہ میری ہر بات اور عمل سے میرے گھر والے سیکھ رہے ہیں. تو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا میں ایک دفعہ اپنے آپ سے ضرور سوال کرتی ہوں کہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے گھر والے جو ہے نا میرے جواب سے بھی سیکھیں گے، میرے ریئیکشن سے بھی سیکھیں گے. تو مجھے ویسے جواب دینا اور ویسے ریئیکٹ کرنا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا اور اللہ کے رسول نے سکھایا. پھر اسی طرح استاذ جیسے کچن ہے تو کچن میں کچھ ریمائنڈرز ہم اپنے لیے لکھ کے لگا سکتے ہیں. مثلاً جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان میرڈ ہیں تو مثلاً وہ اگر یہ سوچیں کہ گھر والوں کی خدمت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے، اور جو سسٹرز میرڈ ہیں اور جو کھانا وغیرہ پکاتی ہیں تو وہ اگر ایسا ریمائنڈر لکھ لیں کہ کھانا پکانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. تو الحمدللہ جب ہم مسلسل ایسی چیزیں
دیکھتے رہتے نا, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم بھول جاتے, لیکن ایسے آن اینڈ آف چیزیں دیکھنا الحمدللہ مجھے اس نے بہت ہیلپ کیا. اور ایک استاذہ یہ کہ جیسے آپ نے جو کہا نا کہ اپنے اوقات کو بھی مقرر کریں فضول کاموں کو چھوڑنے کے حوالے سے, تو میں نے استاذہ کہیں پڑھا تھا کہ ڈسٹریکشنز کو کیسے اوور کم کریں نا, تو اس میں ایک ٹپ جو مجھے بہت فائدہ مند لگی وہ یہ تھا کہ بعض دفعہ ہمیں سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, جیسے ہر وقت ہم فیس بک پہ یا انسٹاگرام ان کو بار بار ہم چیک کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ مثلاً آپ کو ایسی ایڈکشن ہے کہ ایوری آور آپ ایک دفعہ فیس بک کھول رہے ہیں یا انسٹاگرام کھول رہے ہیں, تو یہ ایڈکشن کے لیول میں آتا ہے. تو آپ اپنے سیل فون سے ان دونوں کو ڈیلیٹ کر دیں اور پھر آپ اپنے لیپ ٹاپ سے چیک کریں اس کو, یعنی جب بھی فیس بک پہ جانا ہے یا انسٹاگرام پہ جانا ہے, اور پھر جب آپ اس کو اوور کم کر دیں پھر آپ دوبارہ سے ایپ کو انسٹال کریں. تو یہ استاذہ بہت ایک زبردست چیز ہے, ورنہ یہ کہ جب ہمارے فون پہ یہ ایپس ہوتے ہیں نا تو انکانشیسلی ہم بار بار وہاں جاتے, ادھر ہی ہاتھ جاتا ہے بار بار. بالکل, بس استاذہ یہ باتیں شیئر کرنی تھی. بارک اللہ فیک کی پیاری. جزاک اللہ. استاذہ جی, میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ علم کا جو حقیقی طالب ہے اس کے لیے 4 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھے, دوسرا یہ کہ وہ علم میں مسلسل محنت کرے, تیسرا یہ کہ محنت میں بھی وہ بلند ہمتی دکھائے, اور چوتھا یہ کہ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرے. جب وہ یہ کرے گا تو انشاءاللہ علم کے جو سارے فوائد ہیں وہ اسے حاصل ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. استاذہ جی, میں علم کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت تھکانا پڑتا ہے. جب تک ہم علم کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے نہیں ہیں تو ہمیں وہ روح علم کی حاصل نہیں ہو پاتی. تو اس حوالے سے ایک کوٹیشن میں نے پڑھی تھی, بہت اچھی مجھے لگی. وہ یہ تھی, لا علم من تعب خیر من جہل مع راحت, کہ وہ علم جو تھک کر یا اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہے اس جہالت سے جو راحت کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے. ابھی تو یہ ہمارا انیشل ہے, یعنی کہ بہت سارے میڈیمز ہیں, ان میں بہت سارے فتنے موجود ہیں. میں کبھی سوچتی ہوں کہ میں اپنا فیس بک ختم کر دوں. اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا, کوئی بھی جو ٹولز ہوتے ہیں, جیسے چھری ہے, تو چھری آپ کسی کو مار بھی سکتے ہیں اور قتل بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ اس سے فائدہ مند چیزیں بھی کر سکتے ہیں. تو فتنے تو ہر جگہ موجود, گھر کے اندر بھی ہے, باہر بھی. پہلے تو باہر ہوتے تھے, اب گھر کے اندر ہے. ہمیشہ ہر چیز کے بارے میں اپروچ یہ رکھیں کہ میں اس کو بہتر کیسے استعمال کر سکتی ہوں. بڑی بڑی باتیں سوچنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں, اپنے اوپر سب سے پہلے غور کریں, اپنی نمازوں پہ, اپنی عبادات پہ, اپنے اخلاق پہ, کہ علم کے بعد میرے اندر کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دوسروں کو صرف زبان سے نہیں, صرف میڈیا کے ذریعے نہیں, بلکہ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے عملی نمونے کے ذریعے اپنے اندر کی اصلاح کے اثرات سے دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں. مجھے آج آپ کی ایک بات بہت کلک کیا ہے کہ ہم علم کا دوسروں سے اس لیے نہیں پوچھتے کہ وہ کیا سوچیں گے کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا, ہم شرم کر جاتے ہیں, اور ہمیں یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم اس کو خسارے میں لے کے جا رہے ہیں, ہم علم حاصل نہیں کر سکیں گے, ہم شرم کرتے ہیں. ہمیں اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے. جی بالکل, انشاءاللہ, کیونکہ جب اپنی کسی بھی کمزوری کا پتہ چلے تو پھر فوراً طریقے سوچیں کہ اس کو میں نے کس طرح دور کرنا ہے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. اصل میں تو مقام اللہ کی نظر میں دیکھنا چاہیے, جب تک لوگوں کا خوف رہے گا آگے نہیں بڑھ سکیں گے. سادہ, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جسے ہم نیت کرتے ہیں, صاحب نے بتایا کہ نیت کرنی چاہیے کہ مقصد جنت کا حصول ہو, تو کیا ہمیں یہ ڈیلی کرنی ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر ہم ڈیلی شعوری طور پہ نہیں یہ کام کر رہے ہوتے, بس ہم ایک روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی, اگر ڈیلی کریں تو اس سے آپ ہمیشہ فریش رہیں گے. کہیں لکھ کے لگا لیں, یہ اپنی ہیبٹ میں کسی طرح لے آئیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا فرق آئے گا. کیونکہ نیت اصل میں کیا ہے, ایک اندر کا تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, کہ آپ کے دل میں ہر دم اللہ کی یاد رہتی ہے, اور ہر کام کرنے سے پہلے آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے, اللہ آپ کے لیے. الحمدللہ, آپ سے بہت کچھ سیکھا استاذہ. آپ نے جو بات کی کہ علم پہلے حاصل کرو اور پھر اس کو پہنچاؤ, میں کوشش تھوڑی بہت کرتی ہوں استاذہ, لیکن آپ سے 2 ٹپس, یہ کہ علم حاصل کرنے میں جو مجھے مددگار ہو, اور دوسرا کہ میں اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مجھے ایک ٹپ دے دیجیے. جی, ایسا ہے کہ اپنے اوقات مقرر کریں اور ان سے آگے پیچھے نہ ہو جس میں آپ مزید سیکھیں.
اور سکھانے کے لیے بھی اپنا وقت مقرر کریں، اور جو آپ کو واقعی آتا ہو صرف اتنی بات کریں. اگر آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یا آپ کسی اپنے سرونٹ کو یا کسی اور کو، تو تھوڑے سے شروع کریں. ایگزیکٹ یہ ٹاپک نہیں، مجھے ایک تو یہ پلیز بتائیے کہ جب نماز میں اللہ کو دیکھو یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا تو ایزی ہے، اللہ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ وسعت جو ہے کہ میری وسعت میں یہ نئی چیز ہے، لوگ بھی انکار کرتے ہیں میری وسعتوں میں نہیں ہے، خود بھی یہ وسعتوں کا اسٹیمیٹ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی کی کتنی وسعت ہے؟ پلیز. جو مادی چیزیں ہوتی ہیں ان میں تو پتا ہوتا نا کہ میرے پاس 10 پاؤنڈ ہے تو میں 20 والا کام نہیں کر سکتا، لیکن جو باقی وسعت جو ہے جس میں ہمت کی بات ہے، تو وہ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وسعت بھی پیدا کر دیتا ہے، برکت پیدا کر دیتا ہے. جو نظر آنے والی چیز نہیں، اس کا تعلق انسان کے ارادے سے ہوتا ہے. اور اگر یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے آپ سے صرف 2 سوال کرنے. ایک یہ کہ جب میں کلاس اٹینڈ کرتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میری زندگی میں سب کچھ جو کچھ بھی ہے بس اللہ کی ذات ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں بس ہر وہ کام کروں جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے. لیکن جب میں دنیا میں پڑ جاتی ہوں، جب میں بچوں میں پڑ جاتی ہوں، پھر مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کے بعد میرا دل بہت پچھتاتا ہے. میں کیا کروں کہ میرے دل کی کیفیت ہمیشہ اچھی رہے؟ دل ہمیشہ ایک جیسا رہتا نہیں ہے، یہ بڑی مشکل ہے، لیکن یہ کہ چیک یہ رکھنا چاہیے کہ جو ہی نیچے جانے لگے تو پھر اس کا یعنی بندوبست کریں، اور دعا بھی مانگتے رہیں. دعا سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. دوسرا سوال کیا؟ دوسرا سوال مجھے یہ کرنا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرے بچوں کی زندگی میں سب سے اہم اللہ کی ذات ہو، وہ اللہ سے جڑ جائے. ایسا کہ میں کس طرح کروں، میں کیا کروں؟ ایک تو عملی نمونہ پیش کریں. جب آپ کی پرائرٹی اللہ کی ذات ہوگی نا تو وہ دیکھ دیکھ کے سیکھ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے خوب خوب دعائیں کریں، ٹھیک ہے، اور ان کو باقاعدہ تعلیم کا بھی، دینی تعلیم کا بھی انتظام کریں. اگر آپ کچھ بکس 2-4 ریکمینڈ کر دیں جو بندہ بیڈ سائڈ پر رکھ کے اور ضرور پڑھے. آپ جو صحابہ کے حالات ہیں اور سیرت کی کتابیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح یہ جو ایک کتاب میں نے پہلے بھی ریکمینڈ کی تھی، دل کی دنیا، ابن الجوزی کی کتاب ہے، منہاج القاصدین ہے. تو 3-4 کٹھی نہ لیں، ایک لیں، اس کو پورا کریں، پھر اس کے بعد آگے پڑھیں. میں نے اپنے O-levels کے بعد TQ4 میں ایڈمیشن لیا تھا. استاذہ پہلے تو مجھے بہت ایسی فیلنگز آتی تھی کہ میں اپنے فرینڈ سے پیچھے رہ جاؤں گی، لیکن الحمدللہ جب یہ کورس شروع ہوا تو میرا بہت زیادہ دل لگ گیا. اور استاذہ ہمارے صرف 4 پارے رہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے واپس اپنی اسٹڈی میں جانا ہوگا. اور A-levels کے 2 سال ہوتے ہیں جیسا آپ کو پتہ ہے. استاذہ میرا یہ سوچ کے دل بہت زیادہ اداس ہوتا ہے، اور ابھی بھی میں ذرا سا پارے ٹائم ہو تو میرا بہت دل اداس ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے میں اپنا ٹائم بہت زیادہ ضائع کر رہی ہوں. تو جب میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے 2 سال ابھی A-levels کے ہیں، اور مجھے آپ ایسا ہے کہ ویکینڈ کے کورس کو دوبارہ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے. ویکینڈ کا کورس یا حدیث کورس یا ویکینڈ پہ جو چیزیں ہوتی ہیں صرف خود نہیں، اپنی اور فرینڈس کو بھی لے کر آئیں انشاءاللہ تعالی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.